السلام علیکم، ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتیں یہ شدتیں حصہ دوم کی قسط نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ تحریر کیا ہے سمیرہ شریف تور نے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ سمان احمد آفس میں تھا جب فرح کی کال آئی تھی کہ وہ اور علی شاپنگ پر جا رہے ہیں، سو سمان احمد بھی آ جائیں۔ سمان نے انکار کرنا چاہا تھا، پھر ارادہ بدل دیا۔ فرح بہت کم ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملبوس ہوتی تھی، اور اگر کبھی کہیں آتی جاتی تھی بھی تو بہت مجبوری میں۔ یقیناً اسے کچھ ضروری شاپنگ ہی کرنی تھی جو اسے کال کر رہی تھی، ورنہ اس کام کے لیے امی تھیں۔ مگر جب سے انہوں نے زرش کے ساتھ ڈرامہ کیا تھا، گھر کا کوئی بھی فرد ان سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے قول میں بند زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے میں فرح کا بلاوا کچھ خوش آئندہ ہی تھا۔ سمان احمد نے تمام ضروری امور کل پر ٹالے تھے، مگر پیچھے گھر پہنچنے میں فرح اور علی تیار ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سمان احمد ان کو لے کر جب شاپنگ سینٹر پہنچا تو گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ نوشی کی شادی طے تھی۔ فرح زیادہ شاپنگ اسی کے لیے کرنا چاہتی تھی، حالات جو بھی تھے، مگر نوشی کی شادی میں شرکت لازمی تھی۔ اگرچہ دونوں گھرانوں میں اب وہ پہلے والی آمد و رفت نہ تھی، مگر اتنا تو یقین تھا کہ سعود احمد ان سب کو شادی میں سب سے پہلے انوائٹ کریں گے۔ فرح ابھی سے ہی شاپنگ سے فارغ ہونا چاہتی تھی، پھر ایگزامز کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی شاید ضرورت بھی نہ ملتی، فرصت ہی نہ ملتی۔ گھر کی 4 دیواری سے باہر کی دنیا کی گہما گہمی وہی تھی، وہی رونقیں، وہی زندگی کی جولانیوں سے بھرپور کہکے۔ اگر کہیں زندگی ٹھہر گئی تھی تو صرف اس کے اندر، باہر تو سب کچھ وہی تھا۔ فرح کے اندر یاسیت سر ابھارنے لگی تو اس نے خود کو شاپنگ میں مصروف کر لیا۔ علی اور سامان اس کی بھرپور ساتھ دے رہے تھے، بہت عرصے بعد وہ بھی زندگی سے بھرپور سانس لے رہے تھے، یوں جیسے کہیں کوئی خلا نہیں تھا، زندگی کبھی رکی ہی نہیں تھی۔ علی اور فرح دونوں کو وہیں چھوڑ کر سامان اپنی کچھ شاپنگ کے لیے جینٹس شاپس میں چلا آیا تھا۔ اسے بڑے سے شمک پلازا میں ہر طرح کی ورائٹی دستیاب تھی، اسی لیے مختلف چیزوں کی سلیکشنز کرتے سامان احمد کی نگاہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ لائٹ ریڈ کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، سر کو ریڈ ہی اسکارف سے ڈھانپے کچھ فاصلے پر کھڑی زرش سعود احمد سامان احمد کو کئی ثانیے کے لیے ارد گرد سے فراموش کر گئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، نوشی، نفیسہ پھوپھو کی ستارہ، مسز ہارون آغا اور ان کا بیٹا عفان بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ جس طرح وہ مختلف شاپنگ بیگ تھامے ہوئے تھے، سامان کو یہی اندازہ ہوا تھا۔ اس چہرے کو بلانے کے لیے سامان نے کئی جتن کیے تھے، مگر وہ ملا بھی تو اس وعدہ توڑنے والے مشتاق دل ایک دم بغاوت کر اٹھا تھا۔ اس ایک چہرے کے حوالے سے کیا کیا خواب نہیں سجائے تھے، اس ایک وجود کے لیے دل میں کیا کیا ارمان نہیں ملے تھے۔ سامان احمد کے اندر تکلیف کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ زرش کا سامنا ہو جانے کی شرمندگی ہی ایسی تھی کہ کبھی پلٹ کر اس راستے پر قدم نہ رکھے تھے جہاں گمان ہو کہ وہ مل سکتی ہے، اور اب وہ بھیڑ میں اس اجنبی کا سامنا اچھا لگا تھا۔ اس کے مستحق دل سب حدیں فراموش کر بیٹھا تھا۔ دل چاہا کہ لمحوں میں اپنے اور اس کے درمیان حائل فاصلوں کو سمیٹ لے، مگر کیا ان فاصلوں کو سمیٹ لینا واقعی اتنا آسان تھا؟ گزرے کئی واقعات نگاہوں میں گم گئے تھے، دل و نظر کو بے قابو کر گئے تھے۔ نہیں زرش، تمہیں بھول جانا بہت مشکل ہے، مگر اب تمہیں کسی اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ کتنا یقین تھا مجھے اپنے آپ پر، اپنی محبت کی طاقت پر، مگر کیا ہوا؟ میرے سامنے میرے ہی حوالے سے تم ہمیشہ کے لیے مورد الزام ٹھہرا دی گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ حیران و شدت کھڑا رہ گیا۔ یہ سچ ہے زرش، یہ محبتیں بہت قربانیاں مانگتی ہیں، اور میں نے اپنے دل کے تمام جذبوں کو کسی کل کوٹری میں دفنا دیا، تمام ارمان، سب خوابوں کو کہیں پھینک دیا ہے۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، بات صرف میری ذات تک رہتی۔ تمہاری رسوائی کیسے برداشت کرتا؟ اور میں کہنے سننے کو بچا بھی کیا تھا؟ حد بھی تو ہو گئی ہے۔ سامان احمد نے سختی سے لب بھینچ کر اپنے اندر اٹھنے والے جوار بھاٹے کی شدت کو کنٹرول کیا، ورنہ دل تو یہ چند قدموں کا فاصلہ ایک پل میں سمیٹ لینے کو مچل رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی ہی خوش گپیوں میں مصروف ہیں، گز میں لٹکے ملبوسات کو دیکھتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ سامان احمد کی نگاہوں نے دور تک سرخ لباس میں ملبوس وجود کا پیچھا کیا تھا۔ وہ لوگ نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو دل میں اودم مچاتے طوفان نے بڑی ماتمی انداز میں اطراف میں نگاہ دلائی تھی۔ کیا ہوا بھائی، خیریت؟ علی کی
پرتشویش آواز اپنے عقب سے سنائی دی تو سمان احمد چکا۔ کئی لمحے گزر جانے کے باوجود سمان احمد کی نظریں اس منظر میں شاید کھو گئی تھی۔ اوہ، آ گئی تم لوگ؟ سمان احمد نے اپنے آپ کو سنبھالتے مسکرا کر پوچھا تو فرح نے بغور دیکھا۔ زرش وغیرہ کو پلازے سے نکلتے اندر داخل ہوتے انہوں نے بھی دیکھا تھا، بلکہ ایک دو پل رک کر سلام دعا بھی کی تھی۔ کیا سمان احمد نے نہ دیکھا تھا؟ اس نے سمان احمد کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، وہاں وہی تاثرات سنجیدہ سے وہ الجھ سی گئی۔ زری سعود احمد کو دیکھ کر اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ تو کیا سامان کو نہ ہوئی ہوگی؟ کر لی خریداری؟ علی سامان سے پوچھ رہا تھا۔ سامان نے صرف سر ہلا کر چند چیزیں جو وہ پہلے ہی سلیکٹ کر چکا تھا تھامے کاؤنٹر کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ بھائی نوشی اور زرش بھی شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہیں، ساتھ میں عفان بھائی اور ستارہ آپی بھی۔ آپ نے دیکھا؟ اچھا، میں نے نہیں دیکھا، اپنے وہی مخصوص سنجیدہ انداز میں سامان نے کہا تو فرح نے بھی بغور دیکھا، نہ چونکنا نہ حیرت کا اظہار، آرام سے انکار۔ کیا واقعی سامان احمد سے اتنا ہی نارمل تھا؟ حیرت ہے، یہیں سے نکل کر وہ لوگ گئے ہیں، ہمارے تو سلام دعا بھی ہوئی ہے۔ فرح کا جیجا علی کو خاموش کروا دے، پتہ نہیں سامان کو تکلیف دے ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اسے بہت ہو رہی تھی، خاص طور پر زرش کے لیے دیے گئے انداز پر۔ علی اب نیچے چلتے ہیں، جلدی کرو اور یہ چیزیں پکڑو، مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ اور کہتا سامان کو اذیت بخشتا، فرح نے فوراً اسے روکا تھا، بلکہ ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز بھی اسے تھمائے تھے۔ سامان نے ایک گہری سانس لی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ فارغ تھی، یوں ہی فارغ بیٹھے اسے اکتاہٹ ہونے لگی تو وہ شاکرا کے ساتھ لگ کر اپنے کمرے کی ترتیب پھر سے بدلنے میں مصروف ہوگی۔ صفائی ستھرائی تو روز ہی کرواتی تھی، کام والی کے سر پر کھڑے ہو کر کرواتی تھی، پھر شاکرا اور خود بھی سارے گھر کی صفائی کا خیال رکھتی تھی۔ ڈھونڈنے سے بھی کہیں گرد یا بے ترتیبی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہفتوں میں یہ گھر ایک ترتیب میں سمٹا چلا گیا تھا، اگر کہیں بے ترتیبی تھی تو صرف شارق زمان کی زندگی میں، ورنہ تو سب کچھ نارمل تھا۔ شاکرا، یہ صوفہ ادھر دائیں طرف دیوار کے ساتھ گھسیٹ دو۔ تو گھنٹوں کی محنت سے کمرہ تو نکھر گیا تھا، مگر وہ خود خاصی نڈال ہو گئی تھی، کچھ بھاری سامان گھسیٹتے کھینچنے سے بھی تھکن ہو گئی تھی۔ شاکرا کو ہدایت دیتے وہ اپنا لباس لے کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ چند دن سے طبیعت بڑی بوجھل ہو رہی تھی، سارا دن شاکرا کام کرواتی تھی، وہ تو صرف اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، مگر اس کے باوجود تھکن سے برا حال ہو جاتا تھا، یوں جیسے میلوں کا سفر طے کیا بات لے کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں تھی، لاؤنج میں بیٹھ کر بال سلجھائے تھے۔ بال سلجھا کر وہ اماں کے کمرے میں جانے کو اٹھی تھی، مگر ایک دم سے اسے بڑا زبردست سا چکر آیا تھا۔ اماں! شاکرا خلا میں سہارے کو ہاتھ مارتے وہیں لاؤنج میں قالین پر گری تھی، ہاتھ لگنے سے ٹیبل پر پڑا گلدان نیچے گر گیا تھا۔ لاؤنج میں کچھ گرنے اور پھر چھن کی آواز پر شاکرا بھاگی چلی آئی تھی، مگر نویرا کو بے حواس زمین پر اوندھے منہ گرے دیکھ کر اس کی تو چیخ ہی نکل گئی تھی۔ بھاگ کر نویرا کو سیدھا کیا، آوازیں دی، مگر بے سود، وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ واجدہ بیگم اپنے کمرے میں تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھا کر لیٹی تھی، اب سو رہی تھی، انہیں بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ گھر میں اس وقت اماں کے علاوہ دونوں ہی تھی۔ باجی رفت کو مہینہ ہوا واپس جدہ گئے ہوئے، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا تھا جو نویرا ایسے پڑی ہوئی تھی۔ شارق زمان کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ وہ شارق کے غصے سے اتنی خائف ہوئی کپ پانی لائی، چینٹے مارے، مگر بے سود کشن لے کر نویرا کے سر کے نیچے رکھا۔ یا اللہ، کسی طرح بی بی کو ہوش آ جائے، اچھی بلی تو تھی۔ وہ روحان سی ہونے لگی، اب اماں کو بتانا ضروری ہو گیا تھا، اماں کو اٹھا کر بتایا تو وہ پریشان ہوگی۔ اب وہ آہستہ آہستہ سہارے اور مصنوعی ٹانگ کی مدد سے چلنے لگی تھی۔ شاکرا کے سہارے چلتے ہوئے فوراً لاؤنج میں آئی تھی۔ نویرا کو یوں پڑے دیکھ کر ان کا دل لرزنے لگا۔ شاکرا جاؤ، شاکرا ساتھ والی جو منصور کی ماں ہے، ان کی بہو ڈاکٹر ہے، وہی جو 2 مہینے پہلے بیاہ کرائی ہے، اسے بلا لاؤ، وہ کچھ کرے، یہ ہوش میں تو آئے۔ نویرا کے ہاتھ سہلانے، گال تپتپانے، خود پریشان ہو چکی تھی۔ شاکرا کو تو پہیے لگ گئے تھے۔ شاکرا کے ساتھ ڈاکٹر فیروزہ فوراً چلی آئی تھی اپنے فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ ہمراہ۔ نویرا کی بے ہوشی کی وجہ پوچھی، شاکرا کو جو علم تھا بتا دیا، چند اور سوال کرنے لگی۔ اماں اور شاکرا جواب دیتی رہی۔ تھوڑی دیر میں نویرا کو ہوش آ گیا۔ اس نے کراہ کر آنکھ کھولی تھی۔ نویرا کیا ہوا تھا؟ اماں نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نویرا ناسمجھی میں اپنے اوپر جھکے سروں کو دیکھتے ہوئے پھر ایک دم یاد آ گیا کہ اسے بہت زور کا چکر آیا تھا، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر جسم ایسا ہو رہا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہو، پتہ نہیں چکر سا آ گیا تھا۔ شاکرا کے سہارے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، چہرے پر ایک دم سردی چھا گئی تھی۔ کب سے ایسی طبیعت ہے؟ ڈاکٹر فیروزہ نے پوچھا تو اس نے سوال نظر انداز کیا۔ میں ڈاکٹر فیروزہ ہوں، گائناکولوجسٹ، ویسے آپ کے ہمسائے میں ہی رہتی ہوں۔ نہیں، بیاہ کر آئی ہوں۔
طبیعت تو میری خراب نہیں تھی، ہاں چند دن سے تھکن بہت زیادہ ہو رہی تھی، طبیعت بے سبب ہی بوجھل ہو رہی ہے، چکر تو صرف آج ہی آیا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ اس سوال پر وہ چونکی تھی۔ اماں نے بھی ڈاکٹر کو دیکھا۔ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، صرف چند ماہ ہوئے ہیں۔ نویرا کے بجائے اماں نے ہی جواب دیا۔ آئی تھنک یو آر پریگننٹ، پھر بھی چیک اپ کروا لیں۔ نویرا پہلے تو ہکا بکا دیکھتی رہی، پھر چہرے پر ایک دم سرخی سی چھا گئی تھی۔ کسی اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں، ویسے اگر آپ چاہیں تو میں بھی چیک کر سکتی ہوں، ڈاکٹر سویرا نے مسکرا کر کہا۔ نویرا تو سر نہ اٹھا سکی، پتہ نہیں شرم کا احساس تھا یا کچھ کیا، وہ سمجھ نہ پائی۔ شاکرا پانی لاؤ۔ ایک دم حلق خشک ہونا، پانی پی کر تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ جیسا میں اٹھنے کی طاقت بحال ہوئی تو وہ اٹھ کر اماں کے ساتھ ہی کمرے میں آ لیٹی تھی۔ ڈاکٹر فیروزہ نے باقاعدہ چیک اپ کے بعد تصدیق کر دی تھی۔ واحدہ بیگم کا خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ ایک عرصہ بعد خوشیاں مل رہی تھیں۔ بے شک نویرا جیسے بھی ان کے آنگن کو آباد کرنے آئی تھی، مگر نویرا کو اس گھر میں جیتے جاگتے پھرتے دیکھ کر شانت ہو جاتی تھی۔ ان کے تو گویا سارے غم دور ہو گئے تھے۔ نویرا گمسم کیفیت میں تھی۔ ایک عورت شادی کے بعد اس خوشخبری کا پل پل انتظار کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ ایک عورت کے وجود کی تکمیل ہی اولاد سے ہوتی ہے، جبکہ وہ گمسم حالت میں کچھ بھی سوچ نہیں رہی تھی، بس اس کے ذہن کی اسکرین پر گزرے تمام واقعات ایک کے بعد ایک جلوہ افروز ہو رہے تھے۔ وہ خوش نہیں تھی۔ اس نے بحالت مجبوری شریک زمان کو قبول کیا تھا۔ وہ مجبوری کی حالت میں حقوق و فرائض کی اس جنگ میں اس کے ساتھ تھی، جبکہ یہ تعلق تو دل سے نبھائے جانے والے ہیں۔ مرد کو اولاد تو کوئی بھی عورت دے سکتی ہے، بچے تو خانہ بدوش بھی پیدا کر لیتی ہیں، مگر اس تخلیق کے عمل سے گزرنے والی عورت جو خوشی محسوس کرتی ہے وہ صرف روحانی تعلق سے ہی نہیں ہوتی، دلی رغبت سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ایک عورت مرد کی قربت برداشت ہی اس لیے کرتی ہے کہ اس کے وجود کی تکمیل ہو، جبکہ یہاں تو کسی خوشی کا احساس تک نہیں تھا، کسی کی روحانی تسکین کا۔ یہاں تو صرف جبر کا تعلق تھا یا پھر نباہ کا۔ پہلی دفعہ وہ شارق زمان کے منہ سے اپنے لیے پاک دامن باحیا پاک باز عورت کے الفاظ سن کر بازی ہاری تھی، اور پھر یہ ہار اس کی مجبوری بنتی چلی گئی تھی۔ کبھی وہ غصے سے بڑھتی، ہاتھوں کو جھٹک دیتی، اور کبھی چپ چاپ مصلوب ہو جاتی۔ اس سارے عمل میں اس کی اپنی ذاتی خوشی، دل کی خوشی، روحانی تسکین کہاں تھی؟ صرف ایک زور زبردستی کا رشتہ، اور بس۔ وہ شام تک اماں کے بستر پر آنکھوں پر بازو رکھے پڑی رہی۔ دوپہر کو نہا کر اس نے لباس بدلا تھا، تھوڑی دیر میں مغرب کے بعد شارق کو آ جانا تھا۔ اس کا جی اٹھنے کو نہ چاہے، اسی طرح سر پر کمبل لپیٹے پڑی رہی۔ اماں کو جو خوشی تھی سو تھی، مگر نویرا کی خاموشی دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ نویرا ان سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ شارق زمان سے تعلق، ان کا یہ رویہ، ہر رد عمل ان کے سامنے تھا۔ نویرا کے یوں منہ سر لپیٹ کر پڑے رہنے پر اس کے دل میں ہوک سے اٹھی تھی، مگر انہوں نے ٹوکا نہیں تھا۔ نویرا سمجھدار تھی، جس طرح شوہر کے حق کو سمجھ کر چپ تھی، اسی حقیقت کو بھی قبول کر لے گی، انہیں یقین تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری شاکرا کر رہی تھی، ورنہ اس وقت کچن میں نویرا اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب سے نویرا اس گھر میں آئی تھی، شارق ایک دو دفعہ ہی رات کو لیٹ آیا تھا، ورنہ تو وہ 9 بجے تک ضرور گھر آ جاتا۔ 9 بجے تک شارق نہ آیا تو نویرا نے شاکرا کو کھانا لگانے کا کہا تھا، ورنہ اب اماں شارق کے آ جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر کھانا کھاتی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ واحدہ بیگم نے اس کا رویا مترنم چہرہ دیکھا تو سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ آئیں اماں، کھانا کھا لیں۔ شاکرا کو کھانا لاؤنج میں ہی لگانے کو کہا تھا۔ وہ اماں کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شارق بھی آ جاتا تو اکٹھے کھا لیتے۔ آ جائیں گے وہ بھی، آپ تو کھانا کھا لیں، آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے، اتنی لیٹ کھانا کھائیں گی تو رات سونا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ذرا توجہ نہ دی تھی۔ اماں خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے برتن اس نے شاکرا کے ساتھ مل کر اٹھائے تھے۔ اماں کو میڈیسن کھلا کر انہیں نماز پڑھ کر سو جانے کی تلقین کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وضو کر کے نماز ادا کر کے وہ کتنی دیر خالی ہاتھ اٹھائے اپنی صاف شفاف ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ ایک عورت کی خواہش خوبصورت، تعلیم یافتہ اور امیر شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ شارق زمان بھی تو ایسا ہی تھا، پھر وہ کیوں ایک کمی سی محسوس کرتی تھی؟ وہ کیوں نہیں ابھی تک مطمئن ہوئی تھی؟ ٹوٹ کر چاہ رہا تھا، اس کے لیے ہر حد کراس کر گیا تھا، پھر بھی وہ غیر مطمئن تھی۔ کیوں؟ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بستر پر چلی آئی تھی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے شارق زمان کی غیر موجودگی کا احساس کمرے کی تنہائی میں شکوے کرتا نظر آ رہا۔ شارق زمان پر اس خبر کا کیا ری ایکشن ہوگا، وہ سوچتی جا رہی تھی۔ سوئی 11 کے ہندسے کو کراس کرتے 11:15 اور پھر 11:30
تک آ گئی۔ نویرا کو اپنی کروٹیں بدلتے بدن میں دکھن کا احساس ہوا۔ کہاں رہ گیا ہے یہ شخص؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر جیسے سوچ اسی ایک سوال کے ساتھ چپٹ کے رہ گئی تھی۔ میں باہر ہوتا ہوں تو ہر وقت ذہن تمہاری طرف ہی لگا رہتا ہے۔ میرے اختیار میں ہو تو زندگی کے سارے کام ایک طرف کر کے ملکہ عالیہ کے چرنوں میں زندگی گزار دوں۔ قربتوں کے عالم میں نہایت شوق سے کہا گیا یہ جملہ اس وقت تو نہیں، مگر اب نویرا کے وجود پر چرکا لگا رہا تھا۔ پچھتاؤ گی بیوی، ایک دن پچھتاؤ گی۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر کہیں سے ڈھونڈ کر دکھا دو تو مان جاؤ۔ کمرے کے سناٹے میں گھڑی کی ٹک ٹک 2 کا ہنسا بھی کراس کر گئی تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے اپنے وجود پر کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ سرہانے رکھا موبائل اٹھا لیا۔ یہ موبائل چند ہفتے پہلے ہی شارق زمان نے اسے دلایا تھا۔ وہ ضد میں استعمال نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی اپنا نام کا ایک تھا۔ ہمیشہ دن میں 10-12 اسی نمبر پر کال کر کے اسے زج کرتا تھا۔ ایسے میں وہ کتنی بے بس ہو جاتی تھی۔ شارق زمان کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ دوسری بیل جا رہی تھی۔ 1 2 3 4 بیل مسلسل جا رہی تھی، مگر کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ نویرا نے ایک دفعہ پھر کال نمبر ملایا تھا، مگر کوئی فون نہیں اٹھایا تھا۔ گھڑی پورے 12 بجا رہی تھی۔ اس نے 10 منٹ بعد پھر کال ملائی تھی۔ ہیلو۔ تیسری بیل پر کسی انجانی نسوانی آواز سن کر نویرا چونکی تھی۔ ہیلو جی، کون؟ آپ کون؟ یہ شارق زمان کا نمبر ہے، آف کورس۔ دوسری جانب سے کھلکھلاتا لے جاتا۔ نویرا کے تن بدن میں آگ لگی۔ کون ہو سکتی ہے؟ شارق زمان کا فون اٹھانے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ کیوں نہیں کال ریسیو کرے؟ کہاں ہیں؟ بات کروائیں میری ان سے۔ وہ اس وقت پیراڈائز کی سیر کو نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے محترم، تو آپ کی کیا بات کرواؤں؟ ہاں۔ نویرا کا تو دماغ چٹک گیا تھا ایسے بے ہنگم کہہ کے۔ اس کے حساب پر بڑا گراں گزرا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا عورتیں یوں بے باکی کہہ کے لگاتی بھی ہیں۔ کیا بکواس ہے، آپ ان سے بات کروائیں۔ کہیں ان کی مسز بات کر رہی ہیں۔ اپنے دماغ کی کنڈیشن پر کنٹرول کرتے اس نے تحکم بھرے انداز میں کہا تھا۔ اوہ، تو تم اس کی مسز ہو؟ فوراً استفسار کیا گیا۔ تمہیں کچھ شک ہے؟ پتہ نہیں کون پاگل تھی۔ نویرا کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ شک ایسا کیا ہے تمہیں جو مجھ میں نہیں؟ تم نے شارق زمان کو مجھ سے چھینا ہے، دیکھنا تمہارا بھی نہیں رہے گا۔ میں اسے قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تمہارا نام بھی لے۔ سنا تم نے؟ زیبا کیانی ہے نام میرا۔ میں بڑوں کو گاز نہیں ڈالتے، اور یہ شخص مجھے ریجیکٹ کرے گا؟ ناممکن۔ پتہ نہیں وہ کیا بکواس کر رہی تھی۔ نویرا شدت رہ گئی۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ نویرا تو کوئلوں پر لوٹنے لگی تھی۔ شارق زمان کا ذاتی موبائل اس کے بجائے یہ عورت کیوں استعمال کر رہی؟ نویرا کا دماغ بس پھٹ جانے کو تھا۔ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس پر وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یقین نہ کرنے کی بھی تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ پھوڑے کی طرح دکھتے اپنے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ 3 بجے کے قریب شارق زمان گھر میں داخل ہوا تھا۔ گاڑی کے ہارن اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز پر فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ نویرا کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ جتنا بھی حوصلے کا مظاہرہ کرتی، جتنی بھی بے پرواہی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتی، مگر اس بات پر ابھی تک شدت تھی کہ شارق زمان اس کے بجائے ساری رات کسی غیر عورت کے پاس گزار کر آ رہے ہیں۔ شارق زمان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہ بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ارے تم جاگ رہی ہو؟ جیسے ہی شارق زمان نے کمرے کی لائٹ روشن کی تو سامنے ہی پہلی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اسے بستر کے کنارے بیٹھے دیکھ کر وہ رکا تھا۔ کہاں تھے آپ اب تک؟ وہ گزشتہ چند گھنٹوں سے جس اذیت و کرب سے گزر رہی تھی، اب اس کا بس جواب دینے کو تھا۔ لہجے میں واضح تلخی تھی۔ اس پر عزت کی زندگی تنگ کر دینے والے کیسی عیاشیوں میں مصروف تھا، اسے یہ بات کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دوستوں کے ساتھ کلب چلا گیا تھا، بس واپسی میں دیر ہو گئی، اپنے ناراض انداز میں کہتے کوٹ اور ٹائی اتارتے بتایا گیا۔ نویرا سلگ دوستوں کے ساتھ یا زیبا کیانی کے ساتھ؟ وہ پنگا رہی تھی۔ شارق زمان صوفے پر بیٹھ کر شوز اتار رہا تھا، اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ سر اٹھا کر اپنی طرف بدلحاظی سے دیکھتی نویرا کو دیکھا۔ میں نے دوستوں کا کہا ہے، اور دوستوں میں ضروری نہیں صرف میل ہی ہوں، بے پرواہی سے جواب دیتا۔ شارق زمان دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو پھر اس جگہ میں کیا کریں؟ اسی عورت کو لے آتے جس کے ساتھ ساری رات گزار کر آ رہے ہو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ شارق زمان نے قدرے اچنبے سے نویرا کو دیکھا۔ نویرا کے تیور حیران کن ہی تو تھے۔ اگر آپ کو شارق صاحب یہ سب عیاشیاں ہی کرنی تھی تو پھر مجھ پر عزت کی زندگی حرام کیوں کی؟ اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ میرے والدین کو اذیت دے کر مجھے اس جہنم میں لا پھینکا۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں شارق صاحب، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، اپنی حق تلفی نہیں۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ سمجھوتے جیسا قدم اٹھایا ہے تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ورنہ میں یہ نہیں سمجھوں گی
دیکھوں گی کہ لوگ میری ذات کو ڈسکس کرتے ہیں یا نہیں، میں ہر حد پار کر جاؤں گی۔ وہ غصے سے بھبری بیٹھی تھی، بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا حشر نشر کرد۔ شٹ اپ نویرا، دوستوں کی گیدرنگ تھی، بس شادی کے بعد پہلی بار وہاں جانا ہوا تھا، بس باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ اور تم یہ بات کلیئر کر لو، اگر مجھے کسی اور ہی کو اپنی زندگی میں اتنی امپورٹنس دینی ہوتی تو تم اس وقت میرے بیڈ روم میں نہ ہوتی۔ ہاں تو پھر آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میں نے 100 مرتبہ کال کی، ریسیو کیوں نہیں کی؟ اور پھر اگر ریسیو کی بھی تو آپ کی اس چہیتی زیبا کیانی نے؟ وہ مجھے کس بات کی دھمکیاں دے رہی تھی؟ کیا جتانا چاہ رہی تھی؟ وہ شارق زمان کے کسی بھی ایکسکیوز کو ماننے والی نہیں تھی، اسی طرح بگڑے تیور لیے مخاطب تھی۔ تم نے کال کی تھی؟ دوسری جانب حیرانگی تھی۔ جھوٹ نہیں بولتی، یقین نہیں آتا تو چیک کر لیں۔ یقیناً اس میں سے ابھی تک ڈائل نمبر باقی ہیں۔ اس نے سہانے پڑا موبائل اٹھا کر شارق زمان کی طرف دیا تھا۔ شارق زمان نے دونوں ہاتھوں سے تھاما، موبائل چیک کر کے اپنی جیب سے سیل نکال کر چیک کرتے اس نے نویرا کو دیکھا، مگر اس میں تو کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اپنا موبائل اسے دکھایا، تو پھر میرے فرشتہ نے مجھے خبردار کیا تھا محترم شارق زمان محترمہ زیبا کیانی کے ساتھ راز گزار رہے ہیں۔ طنز ایسا تھا کہ شارق زمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ نویرا شارق کی مسکراہٹ دیکھ کر مزید گلجھ گئی تھی۔ اس وقت تم حقیقت میں مسز شارق زمان لگ رہی ہو، بالکل وہی روپ جس میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شرٹ اتار کر صوفے پر ڈالتے مسکرا کر نویرا کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ویسے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، اس کے قریب جا کر کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کرتے مسکرا کر شرارت سے کہا تھا۔ نویرا تو جل بھن گئی تھی۔ جلتی ہے میری جوتی، اس نے سختی سے شارق زمان کے دونوں ہاتھ جھٹکے اور پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے دونوں کے درمیان فاصلہ حائل کیا تھا۔ اف، خالص بیویوں والا ڈائلاگ ہے، مسکرا کر کہا، پھر نویرا کے پیچھے ہٹنے پر اسے گھورا تھا۔ مجھے شیشے میں اتارنے یا بہلانے کی ضرورت نہیں، جب تک سارا معاملہ صاف نہیں ہوگا مجھ سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ نویرا کے لہجے کی سختی اور بمروتی میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ کون ہے یہ زیبا کیانی؟ نویرا کی سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ شارق نے گہرا سانس لیا تھا۔ دوست ہے، بلکہ تھی، وہی جو ایک دفعہ ریسٹورانٹ کی انٹرسٹ پر ملی تھی۔ نویرا کا انداز تھا ندانیوں والا تھا، صاف جرا کرتا ہوا۔ شارق جو کبھی کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا اسے برداشت کر رہا تھا، اور اپنی برداشت پر اسے حیرت بھی ہو رہی تھی، اور نویرا کے اس انداز پر عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ جب وہ بی بی آپ کے لیے اتنی قیمتی جذبات رکھتی ہیں بقول محترمہ کے، ایسا کیا ہے تم میں جو مجھ میں نہیں؟ تم نے شارق کو مجھ سے چھینا ہے، جبکہ اسے خبر نہیں شارق زمان نے مجھے میری ماں باپ سے چھینا ہے۔ بڑے دلہلے سے محترمہ فرما رہی تھی کہ دیکھنا، تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی میں، اسے اس قابل ہی نہیں رہنے دوں گی یہ تمہارا نام بھی لے۔ تم میری زندگی برباد کیوں کی؟ آپ اس عورت کے پاس وقت گزار کر آ رہے ہیں تو جائیے اسی کے پاس، دور کریں اس کی تنہائیاں۔ خبردار اگر مجھے جھوٹے بہلاووں سے بلانے کی کوشش کی تو۔ شارق زمان نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ یہ صرف رقابت ہی نہیں تھی، کوئی اور حسد بھی تھا، کوئی اور احساس بھی تھا۔ تو کون بہلا رہا ہے تمہیں؟ ایمان سے آج تم نے دل خوش کر دیا ہے۔ اب تک تو لگ رہا تھا جیسے زبردستی کا رشتہ نبھا رہا ہوں، آج حقیقت میں لگ رہا ہے مسز شارق زمان ہو۔ آگے بڑھ کر تیزی سے پیچھے ہٹتی نویرا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ نویرا تو اس سخت گرفت میں مچل سے گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، ہاتھ نہیں لگائیں، میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی آپ کی، جائیں اسی عورت کے پاس۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تم نے غور کیا کتنی خودسر اور منہ پھٹ ہوتی جا رہی ہو؟ خاندان میں سے کوئی تمہیں اس طرح زبان درازی کرتے دیکھ لے تو اش اش کر اٹھے۔ شارق نے شرارت سے کہا تھا، کرم نوازی ہے آپ کی، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ تو پھر مانتی ہو نا؟ شرارت سے نویرا کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اس نے، غصے سے ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ ہاں، اور ساری زندگی مانوں گی۔ ایک بات شارق زمان آپ سن لیں، مجھ سے دھوکہ دہی کی کوشش کی تو میں ہر حد پار کر جاؤں گی۔ میں آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر رہی، آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ایک طرف، اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو میں بھی گارنٹی نہیں دوں گی، میں بھی ہمیشہ آپ کی وفادار ہوں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پچھلے تمام حوصلوں کو بلا کر آپ کی مرضی کے تابع رہوں تو پھر آپ کو بھی میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اوکے میڈم صاحبہ، اور کوئی حکم؟ نویرا کا یہ انداز تو شارق زمان کے اندر خوشی کی پھلجھڑیاں بکھیرتا جا رہا تھا۔ شادی کے بعد سے اب تک پہلی بار نویرا کا یہ روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ آپ کا موبائل اس کے پاس کیا کر رہا تھا؟ اس نے نیا کھاتا کھولا تھا، یار غلطی سے اس کی ٹیبل پر رہ گیا تھا، چند دوستوں میں کھو کر میں بھول گیا تھا، ہو سکتا ہے جب تم نے کالز کی ہو تب زیبا نے ریسیو کی ہو، واپسی پر اس نے مجھے تھمایا تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں، اور نہ ہی میں نے خود فون چیک کیا، اس نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہے، اس سے ضرور پوچھوں گا۔ تم تو اپنا موڈ درست کرو، جھوٹ بول رہے ہیں،
नवीरा ने मशकूक नजरों से शारिक जमान का चेहरा जांचा था। वो सच हो गया था। बड़ी बेतबार औरत हो, तुमसे झूठ बोलकर मैं क्या करूँगा। मेरा ज़ेबा कहानी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कभी अच्छे ताल्लुकात थे जो अब किस्सा पारानियाँ हो चुके हैं। ज़ेबा कहानी का तारुफ बस इतना है कि वो क्लब की मेंबरशिप रखती है, वही दोस्ती हुई और फिर वो मुझे पसंद करने लग गई और मैंने भी हद तक इन्वॉल्व हुआ, मगर इसकी फितरत और तबीयत ऐसी थी कि मेरा दिल उचाट हो गया। तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सी लड़कियों से दोस्तियाँ रही हैं मेरी, शादी सिर्फ तुमसे की है। अगर मुझे कोई और पसंद होती तो कौन रोक सकता था इसको इस घर में लाने से। ज़ेबा कियानी ने कुछ ज़्यादा ही तवक्कात वाबस्ता कर रखी हैं। मेरी शादी के इंकशाफ ने इसकी तवक्कात पर पानी फेर दिया है। हो सकता है इसने तुमसे भी बकवास की हो, इसी सिलसिले में हो, मगर मैं इसकी परवाह नहीं करता। कति अंदाज था। नवीरा ने एक दो पल को शारिक का चेहरा देखा, फिर कशीदा अज़ाब कुछ नॉर्मल होने लगे तो शारिक का हिसार तोड़कर बिस्तर पर जा लेटे। इतनी लेट आने की वजह तो होगी। अंदाज इसी तरह तीखा था। शारिक जमान ने आपकी बुरी तरह घूरा था। कब किसी को इतनी जुर्रत थी कि इसके मामलात के मुतालिक बाज प्रेस कर सके। बता तो चुका हूँ, दोस्तों में उलझकर वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। अब की तलखी से जवाब दिया था। नवीरा को बड़ा सुकून हासिल हुआ। 3 बजे वापसी हो रही है। हैरत है, कैसे दोस्त थे जिन्होंने अपने घरों में वापसी की ज़रा फिक्र नहीं थी। नवीरा, अब के अगर तुमने कुछ और कहा तो क्या कर लेंगे आप। नवीरा ने इसका जुमला मुकम्मल ही नहीं होने दिया था। ज़हन में रखे शारिक साहब, मैं आपके साथ भागकर नहीं आई, बकौल आपके जान की बाजी लगाकर मुझे यहाँ तक लाए हैं तो बर्दाश्त भी करें। आपकी शादी से पहले जो भी रूटीन थी, अम्मा आपको रोकती थी या नहीं, मगर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। शारिक बस देख कर रह गया था। मैं आपको रोकूंगी भी, और ये भी जहन में रखिएगा, अगर आइंदा कभी बग़ैर किसी माकूल वजह के बगैर बताए लेट हुए तो मैं चौकीदार बाबा को कह दूंगी। रात को हरगिज़ गेट खोलने की ज़रूरत नहीं। एक और दफ़ा आयद हुई थी। शारिक जमान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरती चली गई थी। बस या और कुछ। मुस्कुराते हुए शारिक जमान ने भी नवीरा के सामने बिस्तर पर जगह बना ली थी। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, इतनी बड़ी तब्दीली खैरियत है ना। शरारत से हाथ थामा था। मुझसे सचमुच का इश्क हो गया है या फिर अपनी मुखालफत का ये नया अंदाज़ अपनाया है। अहमक और बेवकूफ़ नहीं हूँ। नवीरा फ़ौरन बुरा मना गई थी। मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आज सारा दिन सोचते मैंने यही नतीजा अख्ज़ किया है। ठीक है, आपने जो किया वो भूलने वाला नहीं है और याद रखना इससे भी मुश्किल है, मगर अब जो भी है मैं आपको शोहर की हैसियत से कबूल कर चुकी हूँ। वजह कोई भी है, मगर ये तय है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा माहौल नहीं देना चाहती। शारिक जमान ने एकदम हैरान होकर इसे देखा था। नवीरा अपना हाथ खींचकर दोनों हाथों को आपस में मसलते सर झुका गई थी। क्या मतलब? शारिक जमान कुछ भी समझ नहीं पाया था। नवीरा ने इस तरबियत से हाथ मसले थे। शर्म झिझक से ज़बान इजहार करने का मौका देने से कासिर थी। हमारे अम्मा ने हमें ऐसा माहौल दिया कि कभी जहन आलूदा ही नहीं हुआ। अम्मा की तबीयत का ही एहसास है कि आज सच झूठ हलाल हराम की पहचान है। अम्मा ने जो एक बात कह दी वो हमारे लिए हुक्म का दर्जा है। नवीरा, शारिक ने फ़ौरन इसे टोका था। मुझे साफ साफ बताओ। इसका जहन अभी तक पिछली बात में ही उलझा हुआ था। आई एम प्रेगनेंट। इस तरह सर झुकाए शर्मोझिझक से ठह ठह इंशाफ कर गई थी। क्या? शारिक तो हैरान रह गया। क्या कह रही हो? वो अभी तक हैरत जता था और डॉक्टर को चेकअप करवाया था तो इसने बताया। अरे वाकई? हैरत अब खुशी में बदल गई थी। नवीरा ने सिर्फ सर हिलाया था। शारिक ने वालिहानापन से नवीरा को कंधों से थाम कर अपने बाजुओं में समेट लिया था। और रियली यार, इट्स अ सरप्राइज। आई एम वेरी हैप्पी एक्साइटेड। शारिक जमान का लहजा एकदम पुरजोश हुआ था। इतनी अच्छी खुशखबरी तुम अब सुना रही हो? बेकरारी से पूछा था, जबकि नवीरा इसी तरह नॉर्मल थी। आप आए भी तो लेट हैं। फिर मैंने कई फ़ोन किए थे। सॉरी डियर, आइंदा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रही हो, इस मौके पर जान भी मांगो तो हाजिर है। नवीरा ने एक संजीदा निगाह शारिक जमान के बेपाया खुशी से तमतमाते चेहरे पर डाल कर निगाहें झुका ली। इसके अंदर एकदम बेचैनी बढ़ गई थी। नौशीन के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शादी की तैयारियां तेज़ तर हो चुकी थी। जरीश भी शॉपिंग वगैरह में नौशीन का हाथ बटा रही थी। कॉलेज टेस्ट चल रहे थे, वो कॉलेज से ऑफ कर लेती थी। अक्सर फूफो और हादिया भी चली आती तो रौनक लग जाती थी। 2-3 दिन से फूफो मुसलसल चक्कर लगा रही थी। मामू भी साथ होते थे। अम्मी अब्बू से न जाने किन किन मौजू पर बहस छेड़े। इस दिन भी आए तो इसके साथ हादिया के अलावा मुस्तफ़ा भाई और हारून अंकल की फैमिली भी थी। वो और नौशीन यास्मीन के साथ मिलकर खाने पीने का एहतमाम करने लगी। फूफो का बार बार चक्कर लगाना जरिश और नौशीन दोनों ही समझ रही थी। जरिश मुतफिक्र सी
भी थी, मगर इसे ये भी यकीन था फूफो के जोर देने के बावजूद पापा मामा इतनी जल्दी फूफो की बात मानकर इनकी शादी की तारीख तय नहीं करेंगे। खाने के बाद एक दफ़ा फिर फूफो वगैरह पापा मामा या फिर नौशीन के साथ ही जरीश की शादी को मामला छेड़ चुकी थी। आपा, मैं पहले ही कह चुका हूँ ये मुमकिन नहीं, मुझे मजबूर ना करें। मामला ऐसा था कि जरीश खुद को बरामदे में आकर खिड़की के पास खड़े होने से रोक ना सकी। हज तो कोई नहीं सऊद अहमद, घर की बात है। साद अगर पाकिस्तान आ रहे तो तुम भी देर ना करो, वो सिर्फ चंद माह के लिए ही आ रहा है। आपा, बेगम की ख्वाहिश पर अमल दरामद में हर्ज तो नहीं, ये हारून अंकल थे। आपा की आपकी बात भी बजा है। साद आए सो बराए, खुशी की बात है। मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ कि दोबारा वापस जाने के बजाय यहीं सेटल होने की कोशिश करें। एक और साल ज़्यादा तो नहीं, तब तक जरीश का कम अज़ कम ग्रेजुएशन तो हो जाएगा। अभी तो तालीम का आगाज़ है और उम्र भी कम है, बहुत मुश्किल हो जाएगी तो जरीश कौन सा गैर के घर जारी तालीम होती रहेगी। हादिया ने भी तो बाद में ही ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। साथ खुद तालीम को अहमियत देने वाला है, हमने इसे जरीश तो फिर हमारी लाडली है। मामू जान की आवाज़ पर जरीश ने लब भींजे थे। भाईजान, सब बातें दुरुस्त हैं, मगर इतनी जल्दी नहीं। मामा ने भी इनकार किया तो चंद पल को फिजा में एक खामोशी सितारी। नफीशा पुप्पो का चेहरा एकदम उतर गया था। इनका बस नहीं चल रहा, शादी की तारीख तय करवा कर उठती, मगर कोई भी इनकी बात समझने को तैयार नहीं था। और साथ इनकी भीगी आंखें भीग गई। इन्होंने इसे समान अहमद के जज्बात से मुतल्लिक नहीं बताया था। न जाने कैसे इसे इस बात की खबर हो गई थी। वो साथ से बात करके इसे यहाँ के सब हालात बताकर मुतमईन कर चुकी थी। एक दफ़ा फिर सब बिखरता महसूस हो रहा था। आपने मुझे असल वजह क्यों नहीं बताई? आपने मुझसे ये क्यों छुपाया कि जरीश से रिश्ता तय करना सिर्फ मामू जान की ख्वाहिश ना थी, बल्कि समान अहमद भी ऐसा चाहता था। अगले चंद दिन बाद इसकी आने वाली कॉल ने इन्हें परेशान कर दिया था। वो समझाती रही, टालती रही, मगर वो तो ऐसा बदजान हुआ कि इनकी कोई भी वजाहत काम नहीं आई थी। और फिर इन्होंने एकदम ही फैसला कर लिया साद को वापस कैसे बुलवाना था। वो बात की बात थी, असल मसला तो शादी तय करवाना था। शादी तय हो जाएगी तो इन्हें साद को बुलवाना आसान रहेगा, मगर यहाँ तो सिरे से कोई इनकी बात समझना ही नहीं चाहता था। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। इन्हें अपने छोटे भाई के सामने शर्मिंदा हो जाने का खौफ मारे जा रहा था। ख़ानदान भर में छोटा पड़ जाने का खौफ इन्हें यहाँ बार बार आने और शादी तय करवाने पर मजबूर कर रहा था। अभी तो साद कतई ना मान नहीं रहा था, मगर एक बार शादी तय हो जाती साद का मनाना आसान था। इसकी ज़िद को ख़त्म कैसे करना था? इन्हें शादी तय करवाने के सिवा कोई और राह सुझाई नहीं थी। बस आनंद फानंद सब तय हो जाए तो फिर शादी का इनकार भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इनकार की गुंजाइश ही कहाँ रही थी? वो इसे अपनी मोहब्बत, अपनी इज़्ज़त का कहकर मजबूर कर लेंगी, मगर यहाँ कोई मानने को तैयार ही नहीं था। इन्होंने जिस बात का जिक्र हादिया तक से नहीं किया था, इससे कैसे खुलने देती कि ख्वामखा रिश्तों में दरारें पड़ जाती। सऊद, तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पर, अपनी बहन पर? साद को वापस बुलाया है मैंने, बस आज मैं शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगी। बी की आवाज़ से आखिर में इन्होंने अपने बड़े होने का हक इस्तेमाल किया था। सऊद ने बड़ी खासी बेबसी से इनको देखा था। आपा का कभी कोई हुक्म इन्होंने टाला नहीं था। आपा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ यही सोच है कि जरीश की पढ़ाई वगैरह का हर्ज होगा। इन्होंने खासी बेबसी से कहा था। सो बिस्मिल्लाह, यहाँ कौन पढ़ाई से इनकार कर रहा है? जरीश को हम खुद आगे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, शादी के बाद जहाँ तक जी चाहे पढ़े। अब की बार शाइस्ता बेगम भी चुप नहीं रही थी। ये लोग तो गोया ठान कर घर से चले थे कि आज सब बात मनवा कर यान। अच्छा आपा, जैसा आप चाहें। दिल तो नहीं मान रहा, मगर आपको इनकार भी नहीं हो सकता। सऊदा, मैंने बेबसी से इख्तियार डाले थे। मुबारक हो आपा। हर तरफ से मुबारक सलामत का शोर उठा। जरीश शद्दत रह गई थी। पापा इतनी जल्दी मान जाएंगे? वो बेयकीन थी। वो सख्ते की कैफियत लिए अपने कमरे में चली आई थी। इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन था? अभी इसकी एज ही क्या थी? और साथ जमाल समान अहमद से 1-2 साल उम्र के फ़र्क में था, लेकिन वो तो इनके मुकाबले में खासी नो उम्र सी थी। अपने बिस्तर पर बैठकर खूब रोई। नौशी लॉन्च में ही थी। बात तय होने पर तेज़ी से जरीश को बताने आई थी। सामने इसे रोते देखकर समझ गई इसे इल्म हो चुका है। जरीश, वो इसके बराबर ही आ बैठी थी। नौशी प्लीज़, पापा मामा को मना करो, इतनी जल्दी ये सब नहीं। मेरा फ्यूचर, मेरे प्लान्स, मेरी एजुकेशन, मेरा सब ख्वाब मर जाएंगे। प्लीज़, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे सामने ही तो सारा मामला है। मामा पापा कब तक जल्दी ये सब चाह रहे थे?
پھوپھو وغیرہ ہی زور دے رہی ہیں۔ اب بھی پھوپھو جذباتی نہ ہوتی تو پاپا ماما کب مانتے تھے، اور میری ایجوکیشن، اس کا ذہن ابھی تک اس میں الجھا ہوا تھا۔ پھوپھو کہہ رہی ہیں کہ بعد میں کمپلیٹ کروا لیں گے۔ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، اتنی محنت کر رہی ہوں میں ایگزامس کے لیے، سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اس کے آنسو پھر زور و شور سے بہنے لگے تھے۔ اتنے لوگوں میں پاپا نے ہاں کہی ہے، اب تو انکار کا سوال ہی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح پھوپھو روزانہ چکر لگا رہی ہیں، تمہیں پہلے ہی اپنے طور پر تیار رہنا چاہیے تھا۔ یہ ہاں تو ہونی ہی تھی۔ اب کی بار تو ہارون انکل اور آنٹی بھی پھوپھو کے ساتھ مل گئی ہیں، پھر انکار کیسے ہوتا؟ تو پھر تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر سب کے ساتھ خوشیاں مناؤ، مستقبل تو میرا برباد ہو رہا ہے نا، تم لوگوں کو کیا؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھپک پھپک کر رو رہی تھی۔ نوشی خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو اس کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے سامنے دیکھ کر رضا کے تیور بگڑتے اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ اب تو تمہارے سارے مطلب میری ذات سے ہی ہوں گے۔ ویسے جا کہاں رہے ہو؟ رضا نے اسے گھورا۔ جہنم میں۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو، دونوں مل کر جہنم کی گرمی کے مزے لوٹیں گے۔ رضا غصے سے پلٹا تھا۔ تم کچھ کہنے کی کوشش میں لب بھیج گیا۔ یقیناً اچھی لگ رہی ہوں میں، نیا سوٹ ہے، پہلی دفعہ پہنا ہے۔ وہ پوری طرح اس کے سامنے آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رضا نے اسے دیکھا تھا۔ اورنج کلر کے سوٹ میں وہ اپنی سرخ و سفید رنگت لی اچھی خاصی جگر جگر کر رہی تھی۔ یقیناً رضا کو روکنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے نظروں کے سامنے رضا کو رمشا کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تو باہر ہی جا رہے ہو تو مجھے بھی لے جاؤ۔ شارق بھائی کے ہاں جانا ہے، راستے میں اتار دینا۔ اس نے فوراً پروگرام بنایا تھا۔ شکریہ، میرے پاس ٹائم نہیں نکلا تو وہ بھی اکیڈمی کے لیے ہی نہ تھا، مگر کبھی کبھار وہ اکیڈمی کا چکر لگا لیتا۔ شارق بھائی کا گھر راستے میں ہی پڑتا تھا، مگر وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ لڑکی پوری ڈرامہ باز تھی۔ کیوں، آپ ہی نویرا سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ملاقات کا اہتمام کروا رہی ہوں، تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئی تھی۔ رضا کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ رشتوں کا تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ پاس سے چھو کر نہیں گزرا۔ تم سے زیادہ اچھی طرح لحاظ ہے رشتوں کا۔ تم بتاؤ، مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہو کہ نہیں؟ حق جتاتا انداز تھا وہ اور سلگا نہیں۔ اس نے صاف انکار کر کے قدم آگے بڑھائے تھے۔ ٹھیک ہے، مت لے جاؤ، آج پھوپھا جان گھر پر ہی ہیں، انہوں نے ہی کہا تھا رضا کو لے جاؤ۔ کہہ دیتی ہوں، تم نے انکار کر دیا۔ وہ پوری فتنی تھی۔ رضا نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ آج واقعی ہم ہی سب گھر پر تھے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ رضا اچھی طرح جانتا تھا ان تک بات پہنچنے کا مطلب اپنی شامت بلانا تھا۔ وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے اکلوتے بیٹے ہونے کا، اور رمشا کے معاملے میں تو وہ اسے اور بھی ذلیل کر دیتے تھے۔ اس نے کینتوز نظروں سے رمشا کو دیکھا، جو اس کو مسکراتی نگاہوں سے جانچ رہی تھی۔ ایک دم جی چاہا کہ اس کے مسکراتے چہرے پر تیزاب ڈال دے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات پر قابو کیا تھا۔ چلو، رمشا پھپھو کو بتا کر بڑی مسرور سی اس کے پیچھے بائک پر آ بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا ایسا ناسور تھا جسے وہ چاہ کر بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ کتنا بے بس تھا، سارا راستہ وہ جلتا کرتا رہا تھا۔ بڑی اماں کے گھر کے سامنے اس نے بائک روک دی تھی۔ ہارن کی آواز پر چوکیدار بابا نے گیٹ کھولا تھا۔ اس نے دوبارہ بائک سٹارٹ کر دی۔ تم اندر نہیں آ رہے؟ نہیں، آ جاؤ بھائی، پھر نہ کہنا کہ ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ وہی طنزیہ انداز۔ رضا نے غصے سے بائک اڑائی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا، نہ جانے رمشا کی فطرت ہی ایسی تھی یا پھر اس کے ضبط برداشت کا مادہ نہ تھا۔ وہ کتنی دیر تک یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر بائک گھماتا رہا۔ تھک ہار کر اس نے بائک اکیڈمی کی جانب موڑ دی۔ اکیڈمی کے اندر آیا تو پہلی خبر جو منتظر تھی اسے سن کر دیا۔ سر نواز آئے ہوئے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ اسے خبر سنا کر کسی کمرے میں غائب ہو گیا تھا اور وہ راہداری میں ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نواز فاروقی کی یہ ذاتی اکیڈمی تھی۔ بے شک اس کا انتظام فی الحال کسی دوست کے سپرد کیا ہوا تھا، مگر وہ ایک بار خود بھی چکر لگا چکا۔ ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، مگر پتہ چلتا رہتا تھا۔ شروع میں تو نواز کے پس منظر سے غائب ہونے پر کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ سب کو علم ہو گیا تھا وہ کراچی اپنے ماموں کے پاس ہے۔ فاروق صاحب نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کیا ہوا تھا، مگر وہ اکیڈمی کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ رضا نے اپنے آپ کو ہوک اپ کیا ہوا تھا نواز بھائی کی طرح۔ ادھر آفس میں وہ سیدھا ادھر چلا گیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ بہت برا کیا تم نے نواز،
हम तो खानदान भर में सर उठाने के काबिल नहीं रहे। नवीरा को देखती हूँ तो दिल छलनी हो जाता है। खालदा को इससे कहीं ना कहीं तो बहाना ही था। शादी के साथ आबाद है, अल्लाह इसे आबाद ही रखे। क्या क्या ख्वाब ना देखे थे मैंने तुम दोनों के हवाले से। मगर रज़िया चची थी, नवाज को घर में कदम रखने की इजाज़त ना थी तो रज़िया चची शायद नवाज से मिलने आई थी। कोई यूं भी करता है? तुम एक ही बेटे थे हमारे, तुमने भी ये दिन दिखाया मुझे। माँ हूँ, दिल तुम्हारी तरह पत्थर नहीं कर सकती जो तुम्हारी आमद का सुनकर सब बुलाई चली आई हूँ। चची जान की गिरिया अफजारी ऐसी थी कि रज़ा को अपना दिल पिघलता महसूस। यकीन तो मुझे भी तब ही नहीं आया था, अब भी नहीं आया। अब तुम ही बता दो, नवेरा से शादी से इनकार क्यों किया? मुझे वो वजह ना बताना जो पहले बता चुकी हो। मैं माँ हूँ, मेरा दिल इन झूठे बहलावों से बहलने वाला नहीं। अब तो बता दो, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये बिन बास काट रहे हो? रज़ा जो अंदर कदम रखने वाला था एक दफ़ा फिर रुक गया। न जाने नवाज फ़ारूक क्या कहने वाला था। ये तो वो भी यकीन करने वाला नहीं था नवाज फ़ारूक ने किसी लड़की के लिए नवेरा एहसान को ठुकराया है। दिल में ये बात तो अभी भी खुबी हुई थी, नवाज ने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊँ आपको, कुछ है ही नहीं बताने वाला। जो पहले कहा था वही सच है, यकीन कर लें। ठहरी हुई पुरमलाल सी आवाज़ थी। कैसे यकीन कर लूँ? अगर सच था तो फिर तुम्हारा लहजा क्यों झूठ बोल रहा है? मेरी भाभीज ने फ़ोन पर बताया है, वजह कोई और है। यूं ही नहीं, तुम रात रात भर जागते रहते। मैं दूर ज़रूर हूँ मगर सब खबर है। नवेरा की तो शादी हो चुकी है, आबाद है। आपा बता रही थी अब तो माशाल्लाह से दूसरे जी से हैं। चंद माह गुजरेंगे तो बेटा या बेटी जैसी नेमत इसकी गोद में आ जाएगी। और तुम खुश क्यों नहीं हो? माँ बाप, बहनें, खानदान सब कुछ छोड़ा क्यों? बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। अपने साथ ही नहीं, हमारे साथ भी। चची बेगम एक दफ़ा फिर रो रही थी। रज़ा चची जान की बात से एक नया इंकशाफ सुनकर हक्का बक्का रह गया था। इसे अपना वजूद एक पल को हवा में मुअत्तल होता हुआ महसूस हुआ था। ये तो होना ही था। नवाज का लहजा एकदम शिकस्त खोरदा था। ये सब कुछ तो तुम्हारे दम से भी हो सकता था अगर तुम इनकार ना करते तो। चची बेगम का शिकवा ऐसा था कि नवाज फ़ारूक कई सानियों तक मेहर बलबरा था। हाँ, अगर शारिक ज़मान नवेरा के साथ वो सब ना करता तो। बर्दाश्त करते करते, तनहा इल्ज़ाम सहते सहते नवाज फ़ारूक का भी सब टूट गया था। वैसे भी पहले ही कौन सा वो बहुत आला ज़ब्त का मालिक था। और वो इल्ज़ाम जो अपनी मर्ज़ी से अपने ज़िम्मे लिया था, इसका बोझ उठाते उठाते शाने शल होने लगे थे। जब जवाब दे गया था, माँ के इस तरह इल्ज़ाम देने ने ही रही से कसर पूरी कर दी थी। वो भी किसी के सामने बोझ हल्का करना चाहता था। कोई तो हो जो इसे इल्ज़ाम देने के बजाय हौसला दे, इसे समझे, इसके मौक़िफ़ को दुरुस्त माने। माँ से बढ़कर भला कौन है जो औलाद को समझ सकता है? नवाज का दिल माँ के सामने राज अरियां कर देने को चाह रहा था और फिर अल्फाज खुद ब खुद होठों से फिसलते चले गए। रज़ा जो नवेरा से मुतल्लिक इंकशाफ सुनकर वापस पलट रहा था, फिर रुक गया था। नवाज के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी, दिल एकदम धड़क उठा था। मज़ीद ना जाने अब क्या सुनने वाला था। अम्मी वादा करें आप किसी के सामने इस वाक़े का जिक्र नहीं करेंगे। मैं आपको कभी कुछ ना बताता। सारी उम्र इनकार का इल्ज़ाम अपने सर लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजारते थे। मगर अब मुझे ज़िम्मेदार ना समझे। नवेरा की मैंने दिल से इज़्ज़त की है। जब पहले इल्ज़ाम अपने सर लिया तो अब भी इसको कभी जलील नहीं होने दूंगा। बस आप वादा करें किसी से जिक्र नहीं करेंगे, मेरी तरह हर बात दिल में रखेंगी। कम अज़ कम कोई तो एक ऐसा हो जो मुझे समझे, बजाय इल्ज़ाम देने के मेरा दुख भी समझे। अम्मी, मैंने भी नवेरा को दिल की तमाम तर चाहतों समेत अपनाना चाहा था। अपने सारे जज्बे इसके नाम किए थे। रज़ा तो अपने जज्बों से बाखबर था। नवाज के अल्फाज ने इसे सुन कर दिया था। नवाज, मेरा दिल बंद होने वाला है। बताओ क्या बात है? रज़िया चची तो नवाज के अल्फाज से ही खौफज़दा हो गई थी। आप वादा करें किसी से कभी जिक्र नहीं करेंगे। तो बताओ तो सही, आपको नवेरा के अस्पताल पहुंचने से मुतालिक इल्म होगा ही ना? हाँ, रज़ा खुद उलझा था। भला ये वाक़या भूलने वाला था? अम्मी, शारिक ज़मान नवेरा को पसंद करने लगा था और ये बात नवेरा भी जानती थी। क्या कहना चाहते हो तुम? इस बात का मतलब? अम्मी, ये इन दिनों की बात है जब बड़ी अम्मी की टांग का फ्रैक्चर हुआ था और नवेरा इनके यहाँ ठहरी हुई थी। तो ये कि नवेरा दिल की तकलीफ़ की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी, बल्कि इसे अस्पताल पहुंचाने वाला शारिक ज़मान था। शारिक ज़मान ने इसके साथ न जाने। नवाज अंदर क्या कुछ कह रहा था। रज़ा को लगा जैसे क़यामत आ गई। अपने इर्द गिर्द इससे धमाके होते महसूस हो रहे थे। असाब बिखर कर रेजा रेजा हो गए थे। रज़ा ने दीवार से टेक लगाकर खुद को गिरने से बचाया था। नवाज,
रज़िया बेगम शशद्दत रह गई थी। अम्मी मैं झूठ नहीं कहता, खुदा की कसम ये सब शारिक ने मुझे खुद बताया, अपने मुंह से बताया। मैंने बहुत सोचा, मैं नवीरा को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर शारिक ऐसा चाहता था। वो अपने किए का भुगतान भुगतने को तैयार था। वो अपनी गलती का अजाला करना चाहता था। फिर आप बताएं मैं ऐसे में क्या करता? मैं सोच सोच कर हारा था। नवीरा से मुतालिक क्या कुछ ना सोचा था और फिर अपने ही हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया। अम्मी जान, कोई आसान काम था? ना था। मैं नवीरा को अपना भी लेता, शारिक की किसी बकवास को अहमियत ना देता, इसकी गलती को नज़रअंदाज कर देता। मगर अम्मी, शारिक को भी अच्छी तरह जानता हूँ। वो सब्र करने वाला इंसान नहीं था। अगर इसने मेरे और नवीरा के रिश्ते बल्कि शादी के करीब ये हरकत की थी तो वो न जाने बाद में क्या कुछ कर सकता था। मैंने हर पहलू से सोचा था। मैं नवीरा को बदनाम करता, न जाने क्या कुछ कर देता। मैं डर गया था। अम्मी, वो बात की बदनामी कौन बर्दाश्त करता? मैं ये सब भी कर लेता, मगर शारिक को कौन समझाता? मैं शारिक के तेवर पहचान चुका था। वो रिश्तेदारी का लिहाज भी ना करता अगर मैं दरमियान से ना हटता। नवाज ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। रज़िया बेगम परस्ती आंखों से देखने, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे अब बता रहे हो? मैं तो समझती तुम्हारे जाने के बाद शारिक का रिश्ता आया था। तब मैं क्या, हर कोई यही समझ रहा था। बुरे वक्त में शारिक ने अपना होने का सबूत दिया था। हाय, बहुत बुरा किया शारिक ने नवीरा के साथ। वो तो दूध की तरह पाक लड़की थी, इसकी गवाही सारा खानदान देने को तैयार था। तुम एक दफ़ा कहते तो सही, हम खुद नवीरा से सारी बात क्लियर करते। वो अब बाकायदा रो रही थी। क्या फ़ायदा होता कहने का? नवीरा तो बदनाम हो जाती। मैंने तो यही सोचा था कि शारिक को अपनी गलती का एहसास है, वो अजाला करना चाहता है। और फिर औरत पर उंगली उठना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। पूरी नस्ल की बुनियाद होती है एक औरत। शारिक का ज़मीर जिंदा था, जो इसने अपनी गलती पर पर्दा डालने की बजाय इससे कबूल करना चाहा। हाँ हाँ, पता नहीं अच्छा किया कि बुरा, मगर बच्ची तो रुल गई ना। रज़िया बेगम का दुख ही कम नहीं हो रहा था। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी नीयत साफ थी। मैंने दिल की तमाम गहराइयों से अगर नवीरा को अपनाना चाहा था तो इसे दिल की गहराइयों से शारिक को सौंपा था। शारिक में चंद खामियां हैं। नवीरा का किरदार ऐसा है कि अगर शारिक मुतासिर होकर इसे अपना सकता है तो इंशाअल्लाह नवीरा के किरदार का कुछ ना कुछ असर इस पर होगा। मैंने पहले भी सिर्फ नवीरा की बेहतरी सोची थी और अब भी इसके हक में दुआ ही करूँगा। आमीन। रज़िया बेगम की सिसकी निकली थी। रज़ा बहुत आहिस्तगी से वहाँ से हटा था। लहज़ते कदमों से वो अकेडमी से निकला था। इतने बड़े इंकशाफ ने इसको पूरी ज़ात समेत हिला दिया था। शारिक ज़मान इतना कुछ कर चुका था, वो बेयकीन था। और नवीरा, इस पर क्या कुछ नहीं बीती होगी। वो जूं जूं सोचता जा रहा था, इस तराब के गहरे समंदर में गर्क होता जा रहा था। साद जमाल को अपनी शादी तय कर देने की खबर मिली तो वो एकदम फट पड़ा था। ये क्या कर दिया आपने? हद होती है किसी चीज़ की भी। मैं अभी तक इस रिश्ते के लिए आमादा नहीं हूँ और आप लोगों ने शादी तय कर दी। मेरी मर्जी, मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है आपके नज़दीक? आतिशफशा अंदाज। ये खुशखबरी सुनाने वाले जमाल साहब थे। रात के वक्त नफीसा बेगम और साहद को कॉल कर रहे थे। वो लोग अपने कमरे में थे और हादी वगैरह अपने कमरे में। तमीज़ से बात करो साद, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे लहजे की आती है। वो तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर सकती है, मैं नहीं। तुम्हें इतला दे रहा हूँ। तुम्हारी राय या मर्जी नहीं मांगी। कब तक आ रहे हो? इनके अंदाज ने गोया जल्दी पर तेल का काम किया था। साथ के इनकार वगैरह से वह बखूबी वाकिफ थे, मगर इस रिश्ते से मुतालिक इससे पहली दफ़ा बात कर रहे थे। अबू जान प्लीज़, इतना बड़ा फैसला इस कदर अचानक कैसे? तुम्हारी माँ तुम्हारे कान में ये बात डाल चुकी है कि हम लोग तुम्हारी फ़ौरन शादी चाह रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। दूसरी तरफ साथ कुछ सख्त लहजे में बोला, साफ बात करो, मैं यही समझूं तुम सिरे से इनकार कर रहे हो। अबू जान प्लीज़, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है। तुम मुझे अपने आने की कन्फर्म डेट बताओ। इनका अंदाज ज़रा भी रियायत देने वाला नहीं था। देखो बरखुरदान, यहाँ हमने इस यकीन पर तारीख तय की है कि तुम फरमाबरदार औलाद वालिदैन की राय को अहमियत देने वाली हो। नौशी के साथ ही जरिश की भी रुखसती है। बात तय है, दिन तय है। तुम कल तक फ़ोन करके अपनी आने की या ना आने दोनों की मुतालिक बता देना। एक दिन का वक्त दे रहा हूँ, मगर ये सोचकर इनकार करना, इस इनकार के बाद तुम्हें यहाँ हमसे सब ताल्लुक़ ख़त्म करने पड़े। अक्लमंदी से सोचना और अक्लमंदों वाला फ़ैसला करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल रात इसी वक्त तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगा। इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। नफीसा बेगम मुतफिक्र सी शोहर को देख रही थी। क्या कह रहा था? टाल रहा है ना हजार। मैं तुम्हें मना कर चुका था। तुम इतनी जल्दी शादी तय मत करो। इसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मगर तुम्हारी भी यही जिद है। क्या कर लेता? ज़्यादा से ज़्यादा इनकार कर देता, मगर अब अगर इसने
کیا تو بہت برا ہوگا. میری بہن کا گھر ہے, وہ پہلے ہی اس گھر میں بڑی دکھ دیکھ رہی ہے. زریش کو چھوٹی موٹی لڑکی نہیں ہے, اگر سعد نے انکار کیا تو میں اسے آگ کر دوں گا. اللہ خیر کرے, آپ ٹینشن مت لیں, کچھ نہیں ہوگا, میں خود سمجھاؤں گی. اس نے برہم ہوتے ہوئے انہوں نے سمجھایا تھا. لگتا تو نہیں ہے. بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے میں نہیں وہ میرا باپ ہو. کہا ہے نا, فکر نہ کریں, میں سمجھاؤں گی. انہوں نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا تھا. میں فون کر کے دیکھو. نہیں, رہنے دو, میں اس کی رائے جاننے کی کوشش کرتی ہوں. کچھ نہ تو سمجھ میں آئے. کہا ہے نا, رہنے دو, اسے خود سے سوچنے دو. کل میں خود ہی بات کروں گا. دعا کرو مان جائے, اللہ کرے. ہادیہ سے تو ذکر نہیں کیا. نہیں, کرنا بھی نہیں, خواہ پریشان ہوگی. کل کال کروں گا, پھر ہی کوئی بات ہوگی. اگر سعد نے انکار کر دیا تو پھر اسے گھر کا راستہ ہمیشہ کے لیے بولنا ہوگا. ساری زندگی اس کی ہر بات مانی ہے, یہ بات اسے ماننا ہوگی. نفیسہ بیگم چپ چاپ شوہر کے دیکھے گئے. یہ واقعی ہٹ کے پکے تھے. اگر ایسا ہو گیا تو ان کا دل ڈوبنے لگا تھا. ڈاکٹر ظفر کی کال آئی تھی. وہ سمان احمد سے ملنا چاہتا تھا. بہت دن ہوئے تو دونوں کی ملاقات ہوئے. سمان احمد کو اس کے ساتھ رات ڈنر کا پروگرام بنانا پڑا. آفس سے جلدی گھر آ کر فریش ہونے کے بعد سمان احمد نے ڈاکٹر ظفر کو کلینک سے پک کیا تھا. شکوے شکایات کے درمیان دونوں ہوٹل پہنچ چکے تھے. کچھ عرصے سے سمان احمد اپنی ذات کو گویا بھول گیا تھا. بڑے دنوں بعد ڈاکٹر ظفر کی بھرپور رفاقت نے اندرونی بیرونی طور پر بڑا خوشگوار اثر ڈالا تھا. اب کہاں کا ارادہ ہے؟ سی ویو چلیں, کیا خیال ہے؟ ناٹ بیڈ آئیڈیا. چلو پھر چلتے ہیں, بڑا وقت ہو گیا ہے. دونوں نے مل کر ساحل سمندر کی ریت کو روندا نہیں ہے. سمان احمد دھیمے سے مسکرایا تھا. وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو رات کے 9 بج رہے تھے. سمان, آج تمہارے چچا سے ملاقات ہوئی تھی. چلتے چلتے باتوں کے دوران اچانک ڈاکٹر ظفر نے کہا تھا, کس چچا جان سے؟ تمہارے ایک ہی تو چچا جان ہیں, انہی سے ہوئی ہے. سمان کے قدم غیر محسوس انداز سے سست پڑے تھے. طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. اپنے ڈاکٹر کے پاس آئے تھے. میرا بھی اچانک سامنا ہو گیا تھا. سلام دعا ہو گئی. اچھا, زیادہ طبیعت تو خراب نہیں تھی؟ نہیں, ٹھیک ہی تھے. بتا رہے تھے یوں ہی ای سی جی کروانے آئے تھے. ای سی جی پر کیوں؟ میرے سامنے ہی انہوں نے ای سی جی کروائی تھی. ان کے دل کے پاور کچھ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے وہ ٹینشن نہ لیں ورنہ ان کے دل پر بوجھ پڑے گا, جو کہ ہارڈ ورکنگ کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا, کل میں پوچھوں گا ان سے. واپسی پر اپنے کلینک میں ان کی گاڑی میں ہی لوٹا تھا. خوش مزاج انسان ہے. ویسے پاپا وغیرہ سے ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں بزنس میں. میری فیلڈ ٹوٹل میڈیسن کی ہے, سو مجھے نہیں پتہ چلتا پاپا کے جاننے والوں کا. انکل تو سب کو ہی جانتے ہیں, پاپا, چچا, بھائی وغیرہ سب کو. سمان, زریش کی شادی ہو رہی ہے. ڈاکٹر ظفر کی بات سنتے ہی سمان ایک دم چونک گیا تھا. تمہیں کس نے بتایا؟ سعود انکل نے. ڈاکٹر ظفر کا انداز ایسا ملامتی تھا کہ سمان احمد نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا تھا. جب سے اس کے منہ سے ان کی دونوں بیٹیوں کی شادی کا سنا تھا میں پریشان ہو گیا تھا. میں نے زریش کے نام کی وضاحت چاہی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی اپنی بہن کے ہاں کر رہے ہیں. سمان, تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی. اگر انہیں زریش کی شادی ہی کرنی تھی تو تم بھی تو تھے. بقول ان کے وہ اجلت میں شادی کر رہے ہیں. شکوہ برا انداز ایسا دکھی تھا کہ سمان احمد ڈانٹے مارتے سمندر کو دیکھ گیا تھا. سمان, مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یار, یوں سمجھو کہ قسمت میں بعض رشتے نہیں ہوتے. یہ سب کیا ہے پتہ نہیں. اب تو سب کچھ سیٹل ہو چکا تھا. تم مجھ سے ذکر تو کرتے. وہ بڑے دل گرفتی سے کہہ رہا تھا. تو پھر کیا ہو جاتا؟ بڑی سنجیدگی سے پوچھا. چہرے پر بلا کا سکون رقم تھا. ڈاکٹر ظفر کا دل چاہا کھینچ کر سمان کو سینے سے لگائے اور کہے, اپنے اندر کا سارا درد مجھے دے دو. سمان کے سچے جذبے آگاہی نہ ہوتی تو یہ سمجھاتا تمہارے دل کا درد بانٹنے کی کوشش کرتا. پاگل, میں نارمل ہوں یار, تم فکر نہیں کرو. میں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا. یہ سب تو ہونا ہی تھا. سمان مسکرا کر ظفر کو تسلی دیتے ہوئے, مگر وہ مزید دکھی ہوا. اور زریش, اس کا کیا ریئیکشن؟ معلوم نہیں. اصل میں یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ میرا وہاں جانا ہی نہیں ہوا. اور زریش بھی تم لوگوں کے یہاں نہیں آئی. سمان, ادھر بیٹھو, مجھے سب بتاؤ. اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ چچا جان تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے یہ ممکن نہیں. ایسی تو کوئی بات تو ہوئی ہے. نوبت یہاں تک آئی ہے. دونوں نے نیچے ریت پر ٹک گئے تھے. گویا اب بتانا ناگزیر ہو گیا تھا. سمان احمد نے بڑی سنسیئر سا مختصر
बहुत सी बातों को बयान किए बगैर, अम्मी की इल्ज़ाम तराशियाँ और दीगर बातों को सामने लाए बगैर चीता चीता सा माजरा सुनाया था। डॉक्टर जफर दुख, तासुफ और मलाल के साथ सब सुनता चला गया। अगले दिन फ़ोन करके इन्होंने साद की राय जानना चाहिए। साद ने 5 दिन बाद वापसी की टिकट कंफर्म करवाने की जो खबर सुनाई थी, नफीसा का खुशी के मारे बुरा हाल था। जमाल साहब भी साद का फैसला जानकर एकदम मुतमईन हो गए थे। इन्हें यकीन था साद यही चाहता है। नौशीन के सिलसिले में करीबन सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, जबकि जरीश के सिलसिले में सिर्फ शादी की हद तक तैयारी थी, बाकी तो बाद में भी होता रहता। सऊद अहमद का सब कुछ इनकी बच्चियों का ही तो था, सो वो कभी कमी नहीं आने देंगे। शादी की तैयारियों के सिलसिले में बाजार वगैरह का सारा काम शाइस्ता बेगम ने ही संभाला हुआ था, मगर दीगर कामों का सारा भार सऊद अहमद के कंधों पर था। ऐसे मौका पर इन्हें हकीकी बेटे की कमी महसूस हुई थी। सईद अहमद की औलाद को अपनी औलाद समझा था समान अहमद। उस्मान ने कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हालात ही कुछ ऐसे रहे थे, मगर अब समान ने जब से इनसे शर्मिंदा होना शुरू कर दिया था, इन्हें बहुत कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। इस दिन ऑफिस में इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सईद अहमद ऑफिस में थे। समान को इत्तला मिली तो फ़ौरन इनके रूम में आया था। क्या हुआ चाचा जान? कुछ नहीं बेटा, यूं ही दर्द सा हो रहा है। मेडिसिन लिए है, अफाका हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं यार, अब इतनी ज़्यादा भी तबीयत ख़राब नहीं है, इन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, मगर इनके चेहरे के तासुर इसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, यह हल्का सा दर्द ज़्यादा भी हो सकता है। डॉक्टर ने चेकअप के बाद तसल्ली दी थी, इसे हिदायत के साथ कि टेंशन ना ले। यार टेंशन तो इस ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं इंसान को टेंशन ना हो, इससे ना होने की टेंशन हो जाती है। अब इंसान बेचारा क्या करे। इनका हौसला कमाल का था। कोई सीरियस बात तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है सऊद अहमद अपनी बच्चियों की शादी के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही बर्डन महसूस कर रहे हैं, इनकी ज़हनी टेंशन का सबब बन रहे हैं। ये पॉजिटिव सोचे तो बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं। इन्होंने कुछ मेडिसिन तजवीज़ की थी, साथ में रेस्ट भी कहा था। सऊद अहमद का ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दोनों पिछली सीट पर बैठे हुए थे। समान अहमद का इरादा इनको घर छोड़कर खुद ऑफिस जाने का था। समान जी चाचा जान, नाराज़ हो हमसे? नहीं तो आपने ऐसा क्यों सोचा? समान, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कौन अहम हो सकता है? मैंने और शाइस्ता ने तुम्हें हकीकी बेटे की तरह हमेशा चाहा। तुमने हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। रिश्ता होना या ना होना किस्मत की बात है। तुम जब से निगाहें चुराने लगे मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। इन्होंने दिल का बोझ उतारा था। समान अहमद ने मोहब्बत से इनका हाथ थामा था। सॉरी चचा जान, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। हाँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मगर आपसे कोई रिश्ता नहीं भूला। आपका हम पर हक है, आप हुक्म करें। तुम्हारी चच्ची भी तुम्हारा रोज़ पूछती हैं, घर आते ही नहीं हो। आपके सामने सारे काम हैं, सारा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती। समान के जवाब पर वो हल्के से मुस्कुराए थे। पहले भी तो काम थे। शिकवा लबों से फिसला था। मैं चक्कर लगाने की कोशिश करूँगा। समान ने टाल दिया था। इसके दिल को एक तकलीफ सी हुई थी। फासले आगे बढ़ रहे थे। वो चाह कर भी इसे अपने घर ले जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। मेरे साथ चल तो रहे हो। असर के करीब का वक्त था। यकीनन इस वक्त घर पर सभी होंगे। समान की सोचें अजीब से करवटें लेने लगी। ध्यान के पर्दे पर एक अक्स लहराया था। समान अहमद ने बर वक्त खुद को संभाला। गाड़ी सीधी पोर्च में रुकी थी। एक लम्हे को समान अहमद के दिल की धड़कन बढ़ी थी। दिल चाहता कि वापस लौट जाए, अंदर ना जाए, मगर फिर अपने आप को संभाल लिया था। ये मुश्किल मरहला ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आना ही था, तो अब क्यों नहीं। चलो समान अहमद, लगे हाथों तुम अपनी बर्दाश्त को भी आजमा लो। समान अहमद ने खुद को थपकी दी थी। टीवी लाउंज में मिली जुली आवाज़ों ने इन्हें वहीं का रुख करने पर मजबूर किया था। अस्सलाम वालेकुम। कई चेहरों ने पलट कर देखा था। हादिया, सितारा, नफीसा, पुप्पो, नौशीन, चची और इन सब के दरमियान कालीन पर बैठी ढेरों जेवर सजाए सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी जरीश। वालेकुम अस्सलाम। अरे समान आया है। शाइस्ता बेगम तो समान को देखकर एकदम सब कुछ छोड़कर उठ बैठी। समान अहमद ने मुस्कुराकर इन्हें सलाम किया था। इन्होंने वालिहानापन से इन दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया था। तुमको आज हमारी याद कैसे आ गई? इसको अंदर तो जाने दो। जरीश इस दौरान सारे जेवर उतारकर फूफो की झोली में डाल चुके थे। सर पर दुपट्टा ओढ़कर एकदम रुख मोड़ चुके थे। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। तुम सुनाओ?
اللہ کا شکر ہے پھپھو کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ علی فرح آج آپ آفس سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کیوں آپ کو ہماری جلدی گھر آنا اچھا نہیں لگا؟ سعود احمد نے مسکرا کر کہا تو سبھی ہنس دیا۔ شائستہ بیگم جھیم گئی تھی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، طبیعت کا پوچھ رہی ہوں، خیریت ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کا اشارہ ارد گرد موجود پھیلاوے کی طرف ہے۔ کچھ نہیں، میں اور ستارہ شاپنگ کے لیے گئی تھی، کچھ کپڑے اور زیور لے۔ سمان احمد نے ایک غیر ارادی نگاہ زرش پر ڈالی۔ شائستہ کے ساتھ ستارہ کے ساتھ بہت دھیمے لہجے میں گفتگو کرتی ہوئی، یہ زیور لیا ہے، صبح فون کر کے زرش سے کہا بھی تھا کہ ساتھ چل کے پسند کے لے لو، مگر نہیں مانی۔ میں ہادیہ اور ستارہ گئی تھی۔ اب سعود احمد کو زیور دکھا رہی تھی۔ بہت اچھا ہے، بہت بھاری۔ سعود احمد نے تعریف کی تھی۔ ارمانوں سے خریدا ہے، میں نے پہننا نصیب کرے اللہ تعالیٰ، آمین۔ شائستہ بیگم نے خاموش اپنے ہاتھوں کو دیکھا، سامان کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی۔ ہادیہ یہ سارا سامان تو سمیٹو، نوشین اٹھو، بھائی کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ۔ نہیں چچی جان، کسی چیز کی ضرورت نہیں، سیدھا گھر آفس سے اٹھ کر آیا ہوں، چچا جان سے پوچھ لیں، واپس آفس جانا ہے پھر کبھی صحیح۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زرش نے اس قدر مطمئن آواز کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کو بے آرام کر کے سمان احمد کیسے مطمئن رہ سکتا تھا؟ اس کی سوچ میں کڑواہٹ آئی تھی۔ اسی لمحے سمان احمد کی نظریں بھی اٹھی تھی۔ زرش نے جو بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی، تلخی سے خود رخ موڑ گئی تھی۔ بس وہ اسی لمحے سے بھاگ رہا تھا۔ زرش کی ایک نگاہ، کیا کچھ نہ ہوا تھا؟ دکھ، اذیت، ملال، شکوہ، سب سے بڑھ کر الزام دیتی نگاہ میں مجرم قرار دیتا ہوا وہ چچی جان کی محبت کا وہی عالم تھا، مگر سمان احمد کے لیے ایک پل بھی مزید وہاں رکنا ناممکن تھا۔ پھر یہی ابھی جانے دو آفس، پھر کبھی ابھی جانے دیں، آفس کے بہت سے کام ادھورے چھوڑ کر آیا ہوں۔ چچا جان نے آنے کا کہا تو انکار نہ کر سکا۔ کچھ دیر تو ٹھہرتے، کچھ اس کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں، مگر جانے کیوں کب کوئی روک سا جواب دے دے۔ سمان احمد کو خدا حافظ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سمان احمد کے نکلتے ہی زرش بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ 1 منٹ میں پانی پی کر آتی ہوں ستارہ کو کہہ کر وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنی تیزی سے جوتا پہننا بھول گئی تھی وہ۔ اپنے کمرے میں آ کر اسٹڈی روم کے کھول کر باہر نکلا تھا اور پھر اسی تیز رفتاری سے باہر کی طرف سنیے سست روی سے قدم۔ سمان احمد گیٹ سے نکلنے ہی والا تھا، وہ پکارتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ سمان احمد فوراً پلٹا۔ زرش اس کے سامنے تنگے پاؤں، پھولی سانسوں سمیت۔ ایک پل کو ٹھہر کر اس نے اپنی سانسیں ہموار کی تھی۔ سمان احمد جو اس کی ایک نفرت کی نگاہ ڈالنے پر مجبور تھا، یوں پکارے جانے پر حیران رہ گیا تھا۔ تم کچھ کہنے کی کوشش میں صرف لب پڑپڑائے تھے۔ سوری، مجھے آپ کو روکنا نہیں چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی، پھر شاید موقع نہ ملتا۔ وہ اپنی سانس ہموار کرتے ہوئے چہرہ لیے معصومیت سے بولی، آپ کی ایک امانت تھی میرے پاس۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ اس نے اپنے دایاں ہاتھ سمان احمد کی طرف بڑھایا تھا۔ اس پر لاکر تھا، وہی لاکر۔ بڑی احمق ہو تم، جو آپ کے اس تحفے کا مطلب نہ سمجھ سکی، اور آپ چاہتے تو وہ تو ہو گیا۔ سمان کے اندر شدید احتجاج اترا تھا۔ وہ بہت برہمی سے اپنے جذبوں کی اس طرح توہین کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر آپ کو الزام کب دے رہی ہوں؟ میں کہہ تو رہی ہوں میں احمق تھی، اور پلیز میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں کبھی آپ سے سامنا نہیں کروں گی، مگر مجھے آپ سے نہ صرف سامنا کرنا پڑا بلکہ بات بھی کرنی پڑی اس تحفے کے ساتھ۔ اور آپ اور آپ کی والدہ بڑی ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے ایسی آگاہی دی جو شاید ساری زندگی کی ٹھوکروں سے بھی مجھے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ بغیر کوئی لحاظ و مروت کے وہ لاکٹ اٹھائے جانے کی منتظر تھی۔ اس کی نگاہوں میں شدید ملال اور احساس تھا، پچھلے کسی حوالے کا، رشتہ داری و مروت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ سمان احمد کے نام کی مالا جپنے والی نہایت تلخ الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ سمان احمد کی دیوانی سر تا پا بدل گئی تھی۔ وہ اس وقت
واقعے کا الزام سامان احمد کو دے رہی تھی۔ سامان احمد کے اندر جیسے طوفان برپا ہوا تھا۔ تنزیل رواں نے منہ پھاڑ کے مگر ضبط کمال کا تھا۔ میں تحفہ دے کر واپس نہیں لیتا۔ زریش نے غصے سے کہا تھا، یہ تمہاری چیز ہے، اگر تم اپنی سوچ میں زیادہ ہو تو اپنے ہر طرح میں بھی زیادہ ہو۔ میں یہ واپس نہیں کروں گا۔ میں جھوٹا نہیں ہوں، حالات نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے قسمت کو بدلنا آتا ہے، مگر میں اپنے رشتوں سے ہار جاتا ہوں۔ تم اپنی سوچو۔ رکیے سامان بھائی، پلیز یہ لے جائیں، مجھے آپ کے کسی نام کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ سامان نے ایک دو پل اسے دیکھا تھا، وہ بے لچک انداز سے لہجے میں دیکھا تھا۔ جب تمہارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کروں؟ سامان نے وہ لاکٹ پکڑ لیا تھا۔ زریش نے سکا سانس لیا تھا۔ قابل اس کے سب سے زیادہ اہم تھا۔ اب مطمئن ہو جائیں، میرے نام کو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سامان جذباتی ہونے کا شکار نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت جو حرکت اس نے کی تھی وہ اس سے بخود سرزد ہو گئی تھی۔ زریش منہ پر ہاتھ رکھ کے ششدر رہ گئی تھی۔ سامان کے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھیں ایک دم برسا گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈسٹ بن میں جھانکا، کچرے کے اوپر گرا لاکٹ جلملاتی نگاہوں سے ہی نظر آ رہا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔